قائد اعظم کی بہن اور ریاست پاکستان کے لیے ماں کا درجہ رکھنے والی محترمہ فاطمہ جناح کی موت قدرتی تھی یا انہیں ایک پلاننگ کے تحت قتل کر کے رستے سے ہٹایا گیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے فاطمہ جناح پر ایسا کیا الزام لگایا تھا کہ انگریز صحافی بھی یہ الزام رپورٹ کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ فاطمہ جناح بھٹو کو شرابی، کبابی اور اصل خرابی کیوں کہا کرتی تھیں؟ فاطمہ جناح کے خلاف 500 سے زائد علماء نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ مادر ملت کو غدار کیوں کہا جاتا تھا اور انہوں نے ساری عمر شادی کیوں نہیں کی تھی؟ نواز شریف کے کس MLA نے فاطمہ جناح کی توہین کرتے ہوئے ایک کتیا کو پورے شہر میں گھمایا تھا؟ آج کی ویڈیو میں یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی بہن فاطمہ جناح کو اگرچہ مادر ملت کہا جاتا ہے، لیکن یہ جان کر ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ریاست پاکستان نے ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا۔ قائد اعظم کی تیسری برسی کے موقع پر پاکستانی عوام ریڈیو پر فاطمہ جناح کی تقریر سن رہی تھی کہ اچانک ٹرانسمیشن بند ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ فاطمہ جناح کی تقریر میں کچھ جملے ایسے تھے جن میں حکومت پر تنقید کی گئی تھی۔ ریڈیو پاکستان کا موقف تھا کہ ٹرانسمیشن بند ہونے کی وجہ اچانک بجلی بند ہونا تھی، لیکن کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا اور کسی کے خیال میں یہی تھا کہ اصل میں حکومت اس تقریر سے ڈر گئی ہے اور اسی لیے ٹرانسمیشن بند کر کے بجلی بند ہونے کا ڈھونگ رچا رہی ہے۔ اسی طرح ایوب خان نے فاطمہ جناح کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لاہور میں بہت سے علماء کا اجلاس بلایا اور یہاں تقریباً 650 علماء نے فاطمہ جناح کو ووٹ نہ دینے کا فتویٰ دیا۔ اس فتوے کے مطابق عورت کو سربراہ مملکت بنانا غیر اسلامی اور حرام ہے اور یہ ملک و قوم کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے فاطمہ جناح کو انتخابات میں ہرانے کے لیے ان پر تہمت تک لگائی۔ بھٹو نے فاطمہ جناح کے خلاف ایک تقریر کرتے ہوئے یہ معنی خیز جملہ کہا کہ آخر فاطمہ جناح شادی کیوں نہیں کرتی؟ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی دورے پر آئے غیر ملکی صحافی یہ بات رپورٹ کرتے ہوئے رو پڑے تھے کہ یہ کیسی قوم ہے جو اس خاتون پر بہتان لگا رہی ہے جس کو یہ مادر ملت یعنی قوم کی ماں کہتے ہیں۔ اور پھر محترمہ فاطمہ جناح نے مسٹر بھٹو کو شرابی، کبابی اور سب سے بڑی خرابی کہا تھا۔ صدارتی الیکشن میں فاطمہ جناح کی کردار کشی کے لیے ہر حد پار کر دی گئی تھی۔ گوجرانوالہ کے ایک سیاستدان غلام دستگیر خان نے فاطمہ جناح کے انتخابی نشان لالٹین کو ایک کتیا کے گلے میں ڈال کر اسے شہر شہر گھمایا تھا۔ یہ یاد رہے کہ غلام دستگیر خان نواز شریف کے پہلے 2 ادوار میں MLA رہے ہیں اور اس وقت ان کے بیٹے خرم دستگیر سابق وفاقی وزیر اور نون لیگ کے اہم رکن ہیں۔ 65 کے انتخابی جلسوں میں ایوب خان اعلانیہ کہا کرتے تھے کہ فاطمہ جناح غدار ہے اور اسے ووٹ دینا ملک توڑنے کے مترادف ہے، لیکن مادر ملت ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے اپنی ساری زندگی حصول پاکستان اور پھر استحکام پاکستان کی خاطر وقف کر دی تھی اور اسی مصروفیت کی وجہ سے وہ شادی بھی نہیں کر پائی تھی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فاطمہ جناح کی وفات سے متعلق طرح طرح کے دعوے سامنے آتے رہے ہیں۔ مادر ملت کو غسل دینے والوں کے مطابق فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے گہرے نشانات تھے اور ان کے پیٹ میں سوراخ بھی تھا جس سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس وقت کی حکومت نے اس بات کی نہ ہی تردید کی اور نہ ہی انکوائری کا حکم دیا تھا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا تھا۔ ان کے گلے پر نشانات تھے اور کپڑوں پر بھی خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ اتنے برس گزرنے کے بعد آج بھی قوم یہ پوچھتی ہے کہ کیا واقعی مادر ملت کو قتل کیا گیا تھا؟
اور ان کو کس کے حکم پر قتل کیا گیا تھا، لیکن کسی نے بھی آج تک اس معاملے کی انکوائری نہیں کی۔ آج کے زیادہ تر لوگوں کے مطابق مادر ملت کو انہوں نے ہی قتل کیا تھا، جن کے لیے وہ سیاسی میدان میں خطرہ بنی ہوئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کسی اور شخصیت سے متعلق ایسی ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔